السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش شریعل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پھر ایک تماشا شروع ہو گیا ہے۔ میں تماشا اس لیے کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کو آئین جو ہے وہ آرٹیکل 16 کے تحت فریڈم آف اسمبلی یعنی اس کی اجازت دیتا ہے اجتماع کی۔ آپ جلسے کریں، جلوس کریں، پرامن کریں، اسلحہ لے کے نہیں آئیں، گالم گلوچ نہ کریں، ریاست کو دھمکی نہ دیں، حکومت کے لیے مسائل پیدا نہیں کریں۔ تو یہ پی ٹی آئی کے جلسے میں یہ نظر نہیں آتا۔ پی ٹی آئی کے جلسے میں اکثر طالبان جیسے لوگ بھی آتے ہیں۔ میں نے دیکھا افغانستان کا جھنڈا لیے لوگ موجود ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کے جلسے میں افغانستان کے جھنڈوں کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو الزام لگتا ہے عمران خان کے اوپر کہ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہیں، اسرائیل کو، اب اسرائیل کے دو آپ کے اخبارات میں ان کے فیور میں آپ دیکھ لیں بیانات آ گئے۔ جو لوگ کہتے تھے اب کہہ رہے ہیں، لو دیکھیں، ڈاکٹر اسرار احمد صحیح کہتے تھے اور جناب حکیم سعید صحیح کہتے تھے، گولڈ اسمتھ خاندان کا یہ بندہ اور ان کا پوری لابی ہو رہی ہے۔ اب اس پہ میں پروگرام کروں گا، لیکن فی الحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں یہ آپ کے طالبان کا آنا، انٹر ہو جانا اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے جھنڈے کا لہرانا، یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر ایک چیف منسٹر، چلیں بھائی آپ کل تک ایک سیاسی لیڈر تھے، مثلا آپ کی سیاسی تربیت تو ہوئی نہیں ہے، بس عمران خان کی بنیاد پہ کہ پی ٹی آئی تیزی سے اوپر آئی، آپ جو بھی پی ٹی آئی سے منسلک ہوا وہ اوپر آ گیا، آپ چیف منسٹر بن گئے، اس سے پہلے منسٹر تھے، تو کم از کم منسٹر بننے کے بعد جو بازاری زبان ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن گنڈا پور صاحب یا شیر افضل مروت صاحب یا اسی طرح اور بھی ان کے بیشتر رہنما ایسی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں جو کہ اور سیاسی جماعتوں میں بھی پائی جاتی ہے لیکن کم۔ اب یہ جلسہ تھا، اس کے اوپر آپ کے علی امین گنڈا پور نے ریاست کو، حکومت کو جو گالیاں دھمکیاں دیں اور پھر 7 گھنٹے کے لیے غائب بھی ہو گئے اور لوگوں نے کہا کہ اٹھا لیے گئے۔ اب چیف منسٹر کو تو کوئی نہیں اٹھاتا، اور یہ لوگ بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے، یہ خود حکومت کا آدمی ہے، گالی دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ حکومت کا میں آدمی ہوں، میں تو کام حکومت کے لیے کر رہا ہوں، عمران کے لیے تو کر نہیں رہا ہوں، تو میرے لیے کیا نقصان ہوگا، حکومت تو نہیں کرے گی، اسی لیے مجھے چیف منسٹر بھی رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ کئی کیسز ہیں، حکومت چاہے تو عدالت میں دے کے ان کی نااہلیت کر سکتی ہے، الیکشن ٹریبونل میں بھی، الیکشن کمیشن میں بھی، اور لیکن نہیں کر رہی ہے کیونکہ یہ مل چکے ہیں۔ اور یہ کیوں چھوڑیں گے چیف منسٹری اپنی عمران کی وجہ سے؟ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست اب تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اب ان کا کیس جو ہے 9 مئی کے حوالے سے اور فیض گٹھ جوڑ کے حوالے سے سارے ثبوتوں کے ساتھ آرمی کورٹ جا رہا ہے، تو وہاں سے تو نکلنا بہت مشکل ہے۔ اب آئیے آپ جناب کہ ہم اس پر بات کر لیں کہ ایک طرف انہوں نے دھمکی دی، دوسری طرف ان کے اچھے جو لوگ ہیں انہوں نے کنڈیم کیا۔ اب جیسے گوہر ہے، انہوں نے کنڈم کیا، ایوب صاحب ہیں، انہوں نے کنڈم کیا، اور ایک اور لوگ ہیں جنہوں نے علی محمد ہیں، انہوں نے کنڈم کیا۔ اب اس قسم کے بیانات کو کہ علی امین گنڈا پور کے بیان کو اگر کنڈم کیا جا رہا ہے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بزدل ہے۔ علی امین گنڈا پور نے جو رویہ اختیار کیا، جو گالیاں دیں وہ صحیح دیں، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک اب اٹھ گئے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ مت کریں بات چیت، اسٹیبلشمنٹ تو پہلے بھی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی ہے، آپ ہی رو رہے تھے۔ مجھے یہ کہنے دیجئے، میں پارٹی نہیں ہوں کسی کا، لیکن آپ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کوئی نمائندہ کریں، ہم سے ملیں، ہم سے اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کر رہی۔ آپ نے صدر پاکستان کو بھی استعمال کیا، آپ نے دوسرے ریٹائرڈ ججز کو، ریٹائرڈ جنرلز کو بھی، آپ نے مختلف پارٹیز کو بھی کہا کہ جاؤ یار آرمی والوں سے بات کرو، ہمارے لیے راستہ آسان کرو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ بھی میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن عمران خان نے ان لیڈرز کو جن میں اسد قیصر ہیں، آپ کے گوہر آپ کے خان ہیں، اور آپ کے تیسرے عمر ایوب ہیں، جنہوں نے علی امین گنڈا پور کی ریاست حکومت کو دھمکیاں اور گالیوں کے اوپر اور میڈیا کے لوگوں کو گالیاں دینے پر سوری کہا، تو عمران خان بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا کہ جو علی امین گنڈا پور نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، اور جو لوگ سوری کر رہے ہیں ان کو پی ٹی آئی میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ بزدل لیڈر ہیں۔ عمران خان نے ان پر اٹیک کر دیا۔ اب یہ بتائیے، یہ سوچ ہے انصاف کی؟ بھائی سیاست میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، سوری بھی ہوتا ہے،
کچھ سخت جملے بھی کہہ دیے جاتے ہیں، پھر معافی مانگ لی جاتی ہے، پھر اس سے کنارہ کشی بھی اختیار کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو بھی سائڈ میں کر دیا جاتا ہے بعض اوقات، اور ان جملوں سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی جو علی امین گنڈاپور نے کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے۔ یہ تینوں جو لیڈر ہیں، ابھی علی محمد نے بھی اور دوسرے اچھے جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ سب کنڈم کر رہے ہیں۔ تو فی الحال ان 3 لیڈرز کا نام، مثلا 3 لیڈرز کو کہا عمران خان نے یہ بزدل ہیں۔ اب یہ 3 لیڈر فیصلہ کریں کہ یہ بزدل ہیں یا سیاسی سوچ رکھتے ہیں اور ایک اچھے ذہن کے عامل ہیں، اور آپ کا قائد آپ کو بزدل کہہ رہا ہے، ایک ایسے ریمارکس کے اوپر جو پوری دنیا کنڈم کر رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور نے جو زبان استعمال کی وہ انتہائی غلیظ ہے۔ وہ زبان انہوں نے ایک اپنے ساتھی چیف منسٹر کے خلاف بھی کی، پنجاب کے حوالے سے بھی کی، میڈیا پرسن کے حوالے سے بھی کی، حکومت کے حوالے سے بھی کی، ریاست اور ریاستی ادارے کے حوالے سے کی، اور پھر جا کے سوری کر لیا، معافی مانگ لی، اور کہتے ہیں یہ رانگ نمبر ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کا ایک تو یہ بات ہے، دوسرا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، لیکن یہ اعلان کتنے دن چلے گا؟ میں تو ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا، کیونکہ میں بہت عرصے ان کو ساتھ رہا، ان کو میں نے اہم ترین ان کے انٹرویوز لیے، وہ مجھے مجاہد کہتے تھے، اور جب وہ ناراض ہوئے اور 2 دفعہ مجھے اپنے ٹی وی چینل، مین ٹی وی چینل سے مالکان کو پریشر کر کے ہٹایا بھی، صرف اس لیے کہ میں نے ان کی حکومت میں آنے کے بعد ان سوالات کو اٹھایا کہ جو وہ حکومت سے پہلے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، اس نظام کے لیے، اور آپ کے اپنے یہ جو پروٹوکول کے لیے اور عوام کے لیے جو بڑی زبردست اچھی بات کی تھی، جب انہوں نے نہیں کی اور تمام غلط کام کرنا شروع کر دیا جو پہلے کی حکومتیں کرتی تھیں، تو ظاہر ہے ہم نے ان پر وہ سوالات اٹھا دیا، اور اس سے وہ ناراض ہو کے بھڑک اٹھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کے اندر ٹالرنس نہیں ہے، وہ ایک سیاسی آدمی نہیں ہے۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ نا کوئی شخص اب اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرے گا، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات ہی نہیں کر رہی ہے، بار بار ریکویسٹ پہ۔ مجھے یہ کہنے لیں دیجیے، میں یہ کوئی فیور یا کسی کے اگینسٹ میں نہیں، کئی طریقوں سے عمران خان نے نہیں کی۔ اب آپ مجبور ہو کر اس اسٹیٹمنٹ کو لے کے کہ جی مجھ سے تو 8 ستمبر کا یا 9 ستمبر کا جو وہ آپ کے اس سے پہلے جو جلسہ تھا، وہ جو آپ کا اسلام آباد میں ہونا تھا جس کو کینسل کرایا، وہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں حکومت نے اپروچ ضرور کیا تھا، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ بہت بڑا اعلان ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہو کب تک آپ اس پہ روکیں گے؟ کیونکہ یہ باتیں تو پہلے بھی آپ کرتے رہے، لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ سے ہی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی نمائندہ بناؤ، ہم سے ہماری بات کرو، لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں، فوج ہم سے بات نہیں کر رہی ہے، یہ بات کریں، آرمی چیف بات کریں، ڈی جی آئی بات کریں، پھر ایک دم پھر جاتے ہیں۔ تو یو ٹرن لینے میں تو آپ ماہر ہیں، اس لیے کوئی بھی شخص جو سلجھا ہوا ہے وہ آپ کی بات کو سنجیدہ نہیں لیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس اعلان کے بعد کیا ہوتا ہے اور کب آپ اپنے اس اعلان سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔